اس لیے یہ جتنے جسمانی صحت کی بات کرتے ہیں نا، اس سے کہیں زیادہ نفسیاتی صحت کی بات ہونی اور کرنی چاہیے۔ مومن آدمی اللہ کے ساتھ اس کا عقیدہ درست ہو اور اس کی زندگی میں وحشت آ جائے، مایوسی آ جائے، اس کی زندگی میں گھٹا پن آ جائے، اس کے چہرے پہ مسکراہٹ نہ رہے، یہ نہیں ہوتا۔ وہ تو اللہ پہ بڑا بھروسہ کرنے والا اور خدا کی تقدیر کو نافذ ہوتے ہوئے اپنی آنکھوں سے دیکھنے والا ہوتا ہے کہ یہ ہے اللہ کی تقدیر، اس نے ایسے نافذ ہونا تھا، یہ ان کا فیصلہ ہے، میں چاہوں یا نہ چاہوں اس فیصلے نے پورا ہونا ہے۔ بڑا خوش، مطمئن۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَأَصَابَهُمْ غَمًّا بِغَمٍّ، اور اللہ نے ایک دکھ اور تکلیف کے بعد دوسرا دکھ بھی بھیجا۔ ایک مصیبت کے بعد ابھی وہی نہیں نپٹی تھی، ایک اور مصیبت اس پہ ڈال دی۔ لِكَيْ لَا تَحْزَنُوا عَلَىٰ مَا فَاتَكُمْ، لوگو جو چیز، جو خوشی کا موقع، کوئی اچھی چیز ہاتھ سے گم ہو جائے، چلی جائے، تو حد سے زیادہ اس پہ غم کا اظہار نہ کرو، اور کوئی چیز مل جائے تو اس پہ حد سے زیادہ خوش نہ ہوا کرو، اعتدال کی کیفیت میں رہو۔ مومن آدمی خوش ہوتا ہے تو بھی ایک حد ہوتی ہے، غمگین ہوتا ہے تو بھی ایک حد ہوتی ہے، دونوں معاملات میں اس کا تعلق اللہ سے نہیں ٹوٹتا۔ اس لیے آدمی کو اگر ایک بات کی سمجھ آ جائے نا، صرف اتنی سی بات کہ میں اگر دنیا کا بادشاہ بھی بن جاؤں تو بھی غلام ہوں، بندگی ہے، اور اگر کائنات کا سب سے بڑا فقیر بھی بن جاؤں تو بھی بندگی ہے، تو بھی خدمت ہے۔ دونوں صورتوں میں بندہ ہی ہوں، غلام ہی ہوں، تو پھر بہت سے خناس دماغ سے نکل جاتے ہیں۔ دونوں صورتوں میں بندگی ہے، دونوں صورتوں میں اصل ڈور کسی اور کے پاس، فیصلے کہیں اور سے آنے اور مجھ پہ نافذ ہونے۔ ایک آدمی بہت پریشان، مصائب، تکالیف، یہ ہو گیا اور وہ ہو گیا، تو ایک جسے شہر میں دیوانہ کہتے تھے، اس نے کہا، سوچا کہ چلو اس پاگل کے پاس جا کے بیٹھتا ہوں، ہر روز کوئی نہ کوئی مصیبت آئی رہتی ہے، میرا بھی دماغ خراب ہو گیا ہے، پاگلوں کے یہاں چلو۔ تو جو پاگل شہر کا مشہور تھا اس کے پاس چلا گیا، کافی دیر بیٹھا رہا، وہ پاگل اپنی حرکتیں کرتا رہا، پھر وہ جتنا پاگل لوگ سمجھتے تھے، ظاہر ہے کہ اتنا تو نہیں تھا، تو اس نے پوچھا کہ کیوں آئے ہو؟ تو اس نے کہا، تم سمجھ نہیں سکتے، مجھے اتنا دکھ ہے، اتنی پریشانیاں ہیں، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا، گھریلو جھگڑے، معیشت کا جھگڑا، کھانے کا، پینے کا، یہ سب جھگڑے۔ اس نے کہا، جب یہ فیصلے ہو رہے تھے تو اس وقت تم پاس تھے؟ تو اس نے کہا نہیں۔ تو اس نے کہا، اس وقت تو چیخے نہیں جب یہ فیصلے ہو رہے تھے، تو اب عملاً جب ان کا نفاذ ہو رہا ہے تو اب کیوں چیختے ہو؟ اب ہونے تو جو ہونا ہے۔ وہ اٹھا اور چل پڑا، تو ہنس رہا تھا، کسی نے پوچھا کہ کیا ہوا آپ؟ اس نے کہا، میں بھی پاگل ہو گیا۔ اس کا کیسے؟ اس نے کہا، مجھے آج گرہ کھل گئی اور آج اطمینان ہو گیا کہ واقعی جب فیصلے لکھے جا رہے تھے تو اس وقت تو میں کچھ کہہ نہیں سکتا، اس وقت کچھ کہا نہیں، اس وقت مجھے اتنا شعور بھی نہیں، اور اب جب نافذ ہو رہے ہیں تو اب میں چیخ رہا ہوں، اب کیا فائدہ؟ تو اس لیے اپنے آپ پہ غور کر کے
ان نفسیاتی بیماریوں کو اپنے سے دور کرنا چاہیے۔ خود کرے، نہیں اگر خود کرنے کی ہمت سمجھ نہیں آتی تو اللہ تعالیٰ سے مشورہ کرے۔ خدا سے مشورہ اس طرح سے ہے کہ اللہ تعالیٰ سے دریافت کرے کہ اے رب مجھے اپنی بیماری خود ہی نہیں سمجھ آ رہی، مہربانی فرما، میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے میں نہیں جانتا، لیکن مجھے اتنا شعور عطا کر کہ میں سمجھ پاؤں کہ مجھے مسئلہ کیا ہے آخر۔ اور پھر اس کی صورتیں اللہ مختلف کرتا ہے۔ جو چیز خود اللہ کو مطلوب ہے اس میں وہ اگر مدد نہیں کرے گا تو کیا کرے گا؟ بچہ چھوٹا سا ہوتا ہے اور والد اسے چلنا سکھاتے ہیں، ماں اسے چلنا سکھاتی ہے، تو جب ماں خود چاہے کہ بیٹا چلے، بیٹی چلے، تو پھر اس کے گرنے پر اس کی مدد نہیں کرے گی تو اور کیا کرے گی؟ یوں ہی گرنے لگتا ہے ہاتھ بڑھا دیتی ہے ماں کہ نہیں نہیں، اچھا پھر چلو، اچھا بیٹے پھر اٹھو، یہ وہ چاہتی ہے نا۔ تو اللہ جب خود چاہتا ہے کہ انسانوں کو ان نفسیاتی بیماریوں سے نکالے، تو جب بندہ خود شعوری طور پہ کوشش کرے گا، دعا مانگے گا، تو اللہ اس کی مدد کیوں نہیں کرے گا؟ اللہ تو خود چاہتا ہے کہ تم اس مصیبت سے نکلو، عبادت کرو۔ کائنات کی ہر چیز انسان میں آ کے کھپ جاتی ہے، کوئی چیز، ایک چیز ایسی نہیں ہے جو انسان میں آ کے ختم نہ ہو جاتی ہو۔ دھوپ ہے، سورج چمکتا ہے، کس کے لیے؟ انسانوں ہی کے لیے چمکتا ہے۔ آدمی نے اگر اس سے 60 سال 70 سال میں اتنی لائٹ لینی ہے اور اتنی ہیٹ لینی ہے تو یہ طے شدہ ہے۔